شیئر کرنا چاہتے ہوں. کہتے ہیں کہ ایولیوشنری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ جو ڈائناسورس تھے ان کا بہت زیادہ بلک تھا، ان کا بہت زیادہ وزن تھا، اور 10 ٹن سے بھی شاید ان کا، یا 100 ٹن اور 1000 ٹن تک بھی ان کا وزن ہو سکتا تھا. لیکن مزے کی بات ہے کہ ان کا جو دماغ تھا وہ صرف کہتے ہیں کہ 80 گرام تھا، اور انسان جو اس کے مقابلے میں 60 70 80 90 100 کلو تک ہو سکتا ہے. چلیں کوئی ایکسیپشن 150 کلو تک ہوں گے، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کے مقابلے میں 1.5 کلو کا ہوتا ہے. یعنی 12 1300 گرام سے لے کر 1500 گرام تک انسان کے برین کا وزن ہے، جبکہ اس کی باڈی ویٹ اور ہائٹ اگر دیکھیں تو وہ 6 7 فٹ ہائٹ کے ساتھ 70 80 کلو وزن کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں 100 ٹن وزن، 1 ٹن کے اندر 1000 کلو گرام ہوتے ہیں. تو 100 ٹن سے بھی زیادہ وزن کا جو جانور ہے، جو ڈائناسارس ہوا کرتے تھے، ان کا جو دماغ ہے کہتے ہیں صرف 80 گرام کا تھا، جو کہ ایک پاؤ سے بھی، ایک آدھا پاؤ سے کے قریب یا اس سے بھی کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائناسورس کی باڈی میں جو مسٹیک کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنا بھی فوڈ وہ کنزیوم کرتے تھے انہوں نے اپنے مسلس کو بلڈ کیا، اپنی باڈی کو بلڈ کیا ہے، لیکن نیورون پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. انسان کی باڈی نے کیا کیا ارتقائی لحاظ سے، ڈارون کے نظریے سے اگر دیکھیں تو انسان کی باڈی نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ مسلس کے بجائے نیورون پر کی ہے. یہ کچھ ایسے ہی ہے کہ آپ دفاع کی بجائے جو ہے ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں. تو ایجوکیشن پہ جو انویسٹمنٹ ہے، جو نیورون کو ڈیولپ کرنا ہے، جس سے ہم نے اتنا بڑا برین حاصل کر لیا، اور آج ہماری غذا کا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 25% جو فوڈ کنزمپشن ہے سوتے وقت وہ برین کرتا ہے. تو ورکنگ برین تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر اس سے بھی بہت زیادہ آپ جو فوڈ ہے وہ اس کی کنزمپشن برین کر جائے گا. اتنا بڑا جو برین ہم نے حاصل کیا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان نے اتنی بڑی ترقی کی ہے. اس نے زبان سیکھی، امیجنیشن سے کام لیتے ہوئے پوری دنیا میں جو جتنی بھی چیزیں انوینٹ کی ہیں، اور آج جیسی بھی ماڈرن ایک ورلڈ تخلیق کی ہے، یہ سارا کمال تھا جب شروع میں نیورونز پر انویسٹ کیا گیا. تو نیورون پر انویسٹ کرنا یعنی ایجوکیشن پر انویسٹ کرنا. آج بھی جو شخص، جو بھی فیملی، جو بھی کنٹری، آج بھی وہی طریقہ ہے ڈیولپمنٹ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، کہ آپ اپنے نیورونز یعنی اپنے برین پر انویسٹ کریں. اور اس کے لیے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ہیبٹ ہے کہ میں ہر منتھ میں 1 2 کتابیں منگواتا ہوں. تو ابھی میں نے کچھ نیو بکس منگوائی تھیں، تو میری نیورون پر، اپنی ایجوکیشن پر انویسٹمنٹ ہے، اور میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلی بک آپ دیکھ سکتے ہیں، دس از سیزن آف دا رین برڈس بائی ندیم اسلم. یہ بالکل ابھی پیکڈ ہے، دیکھیں ابھی کھولی بھی نہیں ہے، ابھی بالکل ریسیو ہوئی ہے. یہ اس کے اوپر ابھی پیکنگ ہوئی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ نئی کتاب میں نے منگوائی ہے. ندیم اسلم کی ابھی تک میں ویسٹڈ وجل پڑھ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ میپس فار دا لاسٹ لور ابھی کنٹینیو ہے، اور اس کے علاوہ دا گولڈن لیجنڈ وہ میں نے پڑھی ہیں. تو یہ نیو بک سوچا کہ میں سارے ناولس کے پڑھتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو میں نے بہت امپورٹنٹ ایک بک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے میشیل فوکو. یہ شخص آپ دیکھ سکتے ہیں ماڈرن، پوسٹ ماڈرن تھنکر ہے، جس نے ڈسکورس کا کانسیپٹ دیا ہے آپ کو، اور بہت مزے کی اس کی تھیریز ہیں. تھوڑا جو ہے وہ دلچسپ ہے کافی زیادہ. اور یہ فوکو ریڈر میں نے منگوایا، سلیکشنز ہے اس کے سارے ایسیز کی. تو میں چاہتا تھا کہ میں اس جوائنٹ تھنکر کو ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کروں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بک پھر اگین ندیم اسلم کی بک، یہ بھی میرے پاس اویلیبل نہیں تھی، پہلے ایک دفعہ اویلیبل تھی شاید، وہ پھر میں نے شاید دے دی کسی کو. تو یہ دا بلائنڈ مینس گارڈن، تو میں پڑھ نہیں پایا تھا اس بک کو. تو بلائنڈ مین گارڈن جو ہے وہ اس کے بعد یہ سیزن آف دا رین برڈس، تو یہ پڑھوں گا. 2 میں پڑھ چکا ہوں، تیسرا ناول بھی کنٹینیو ہے. تو یہ 5 ناول ندیم اسلم نے لکھے ہیں، تو 2 میں نے یہ بھی ساتھ منگوا لی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 3 آج میں نے نئی بکس منگوائی ہیں. تو آئی ریکمینڈ مائی اسٹوڈنٹس کہ ہمیشہ اپنے برین پر انویسٹ کریں، کیونکہ برین پر انویسٹمنٹ جو ہے ارتقائی لحاظ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ دماغ پر جب انسان انویسٹ کیا تو اس نے سب سے بہتر زندگی پائی ہے، بہترین طریقے سے اپنا سروائیول کیا ہے، اور اچھی ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.